ربیع الاول اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے اور اس کی خاص اہمیت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ربیع الاول میں خاص طور پر 12 ربیع الاول کو بہت سے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جشن کے طور پر مناتے ہیں، جو عموماً میلاد النبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس دن کا انعقاد مختلف رسومات، جلسوں اور جلوسوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ میلاد النبی کا باقاعدہ جشن منانے کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی، نہ ہی صحابہ کرام یا تابعین کے ادوار میں اس کا انعقاد کیا گیا۔ میلاد کا باقاعدہ جشن منانے کا آغاز تقریباً 12ویں صدی میں ہوا ہے۔ اس کا آغاز کا صحرا عموماً مصر کے فاطمی حکمرانوں کے سر باندھا جاتا ہے، جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے حکومتی سطح پر اس کا انعقاد شروع کیا اور اسے مسلمانوں میں متعارف کرایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان رسومات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ اسے نیک اور مستحب عمل سمجھتے ہیں اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جلسے، جلوس اور میلاد کی محافل منعقد کرتے ہیں، جس میں نعت خوانی، سیرت النبی پر گفتگو اور صدقات کا اہتمام ہوتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا اور ان کی تعلیمات کو یاد کرنا ایک نیک عمل ہے، جو محبت رسول کی علامت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ نے کبھی میلاد کا انعقاد نہیں کیا اور اس کو بدعت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مطابق دین میں کسی نئے عمل کو شامل کرنا شرعی اعتبار سے درست نہیں جب تک کہ اس کی واضح دلیل قرآن یا حدیث سے نہ ملے۔ مسلمانوں کا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی غیر شرعی رسومات سے دور رہیں اور صرف وہی اعمال انجام دے جو دین میں ثابت ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات کا مہینہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کرنے اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی طور پر نافذ کرنے کا بہترین موقع فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک رسومات کی بات ہے، میلاد النبی کے جشن اور دیگر غیر شرعی اعمال کے بجائے سیرت النبی کا مطالعہ، درود و سلام کی کثرت، صدقہ و خیرات اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا زیادہ اہم اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔